سورہ بقرہ میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گیا ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں خون خرابہ کرے گی اور فساد کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم بتاؤ انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں کے اور زمین کے پوشیدہ چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابلیس کہ تجھے کیا ہوا، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ تو شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو سڑے ہوئے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے شیطان سے فرمایا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھے قیامت تک لعنت برسے گی۔ تو شیطان نے کہا تو مجھے قیامت تک مہلت دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو ضرور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرہ قابو نہیں چلے گا۔ جنت کے سارے نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا تھا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے بن جاؤ، اور شیطان نے قسمت کھا لی کہ ان کا خیر ہوا ہے، بس مردود نے دھوکہ دے کر ان دونوں کو درخت کے پاس کھینچ لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی سطر کی چیزیں کھل گئی، تو درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کہ میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کے ان کو معاف کر دیا اور فرمایا تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کے تمہارے پاس آئے تو تم ان کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کے بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔